السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ روز میں آپ کو ہمیشہ لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ نصیحت کرتی ہوں کہ پلیز اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف۔ امید ہے آپ سب اس نصیحت پر عمل کرتے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وائی ہاؤس آف لارڈز از اسٹل سروائیونگ ان UK، یعنی کہ دارالعمرہ ابھی تک کیوں قائم ہے برطانیہ میں۔ میں نے آپ کو کل جو لیکچر دیا تھا، پریویس لیکچر، اس میں ہم نے پارلیمنٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ برٹش پارلیمنٹ جو ہے وہ کیا ہے، اس کے پاس کیا اختیارات اور فرائض ہیں اور وہ کتنے ہاؤسز پر مشتمل ہے۔ میں دوبارہ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ برٹش پارلیمنٹ جو ہے وہاں پہ برٹش میں پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے، بیکاز دیر از پارلیمنٹری سسٹم، اور پارلیمنٹری سسٹم میں ہمیشہ پارلیمنٹ کے پاس ایبسلیوٹ پاورز ہوتی ہیں۔ دو ہاؤسز ہیں اس کے وہاں پہ، ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامن۔ ہاؤس آف لارڈز از موسٹلی an hereditary institution, whereas house of common consist the common public. ہاؤس آف کامن جو ہے اس کی ٹینیور جو ہے اٹس اباؤٹ 5 ایئرس، اور 5 سال کے بعد دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ سے نئی ہاؤس آف کامن جو ہے اس کی تشکیل پاتی ہے۔ جو ہاؤس آف لارڈز ہے وہ امراء پر مشتمل ہے، جس میں سارے کے سارے امراء ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کچھ تاحیات امراء ہیں، کچھ موروثی امراء ہیں، کچھ قانونی نمائندے ہیں، کچھ مذہبی نمائندے ہیں۔ اب جب کہ وہاں پہ اس میں سارے کے سارے امراء ہیں اور ان کی جو تقرری ہے وہ بادشاہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہاں پہ اتنا قدامت پرست ایوان، اتنا امراء پر مشتمل ایوان ابھی تک کیوں قائم ہے؟ یہ کویشچن آپ کے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ برطانیہ میں دارالعمرہ ابھی تک کیوں قائم ہے، وجوہات لکھیں، یا اس طرح سے بھی کویشچن پوچھ سکتے ہیں کہ دارالعمرہ جو ہے اس کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اس پر نوٹ لکھیں۔ تو جس طرح سے بھی کویشچن آئے اس کی ورڈنگ سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ آپ نے اس میں کیا کیا لکھنا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ دارالعمرہ کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے دارالعمرہ سے ریلیٹڈ ہی چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہیں کہ آخر شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آغاز میں صرف ایک ہی ایوان تھا، جو کہ ہاؤس آف لارڈز ہی جو تھا، جس میں صرف امراء ہی شرکت کرتے تھے۔ یہ بعد کی بات ہے کہ جس میں عوام بیٹھنا شروع ہوئے تو اس طرح سے ہاؤس آف کامن بھی الگ سے وجود میں آ گیا۔ اب ہم اس کے فوائد کی بات کرتے ہیں یا وہ ریزنز دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ابھی تک قائم ہے۔ اس میں جو سب سے مین چیز ہے وہ قدامت پرستی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ برطانیہ کے عوام بہت زیادہ قدامت پرست ہیں، وہ اپنی روایات میں، وہ اپنے نظریات میں بہت زیادہ کنزرویٹو ہیں، اور ان کی یہی کنزرویٹونیس جو ہے وہ اس کی وجہ سے دارالعمرہ وہاں پہ ابھی تک قائم ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو یہ بڑا قدیم ترین ایوان ہے، لیکن برطانوی عوام جو ہے وہ اپنے قدیم اداروں سے محبت کرتے ہیں، ان کا رجحان اور مزاج جو ہے وہ قدامت پرستانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نہ بادشاہت جیسے ادارے کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور نہ دارالعمرہ جیسے ادارے کو، جو کہ قطعاً جو ہے امراء پر مشتمل ہے۔ دوسری اہم وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ اس کی خوبی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کی خامی بھی کہہ سکتے ہیں کہ کام میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب ایک ایوان ہوگا تو کام ایک ایوان نمٹائے گا، جب کام دو ایوانوں میں جائے گا تو کام میں تاخیر ہو سکتی ہے کہ پہلے ایوان میں آئے، دارالعوام میں پیش ہو، پھر وہ دارالعوام سے پیش ہونے کے بعد دارالعمرہ میں جائے، اور دارالعمرہ سے پیش ہونے کے بعد دوبارہ بادشاہ کے پاس جائے، اور بادشاہ کی توثیق کے بعد وہ قانون بنے۔ تو اگر دارالعمرہ نہ ہو تو کیا ہوگا کہ کام جو ہے اس میں کہہ سکتے ہیں کہ تاخیر نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی ایک اہم وجہ ہے کہ جب بل کوئی پاس ہوتا ہے اور بل پاس ہونے کے بعد جب وہ دوسرے ایوان میں جاتا ہے تو اس کے درمیانی وقفہ میں کافی سارا ٹائم مل جاتا ہے، جس سے عوام جو ہے ان کو اس چیز کا پتہ لگ جاتا ہے اور عوام جو ہے اس کے بارے میں اپنا ریئیکشن شو کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ایٹ لیسٹ عوام کی رائے جاننے میں مدد ملتی ہے کہ عوام کسی بھی قانون کو پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس قانون کا بنایا جانا چاہیے یا نہیں۔ تو اس طرح سے یہ کافی فائدے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے
کہ یہ مستقل ایوان ہے، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دارالعوام کے انتخابات ہر 5 سال کے بعد ہوتے ہیں، یعنی 5 سال کے بعد وہ ایوان ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ سے نئے لوگ آتے ہیں۔ لیکن دارالعمرہ ایک مستقل ایوان ہے، اس کے جو ممبرز ہیں، اکثر ممبر جو ہیں وہ تاحیات ہیں، جو پوری زندگی جو ہیں اپنے عہدوں پر رہتے ہیں، دارالعمرہ کے ممبر رہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے مرنے کے بعد ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو جانشین بنا دیا جاتا ہے، جسے ہم موروثی امراء بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایوان جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ یہ جو ہے یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ غیر جمہوری سا ایوان ہے، کہہ سکتے ہیں کہ اس کے عدالتی اختیارات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ دارالعمرہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بطور عدالت بھی بیٹھتا ہے۔ دارالعمرہ جب بطور عدالت بیٹھتا ہے تو اس میں لارڈ چانسلر اور اس کے ساتھ وہ قانونی نمائندے شریک ہوتے ہیں جو کہ اس کا حصہ ہوتے ہیں، جو کہ عدالت کا کارروائی جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کی کارروائی سنبھالتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو دارالعمرہ ہے یہ وہاں پہ صرف مقرنہ کا کام ہی نہیں کر رہا بلکہ وہاں پہ عدلیہ کا کام بھی سنبھالے ہوئے ہے، تو اس وجہ سے اس کا ختم کر دینا قطعی طور پر مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابی سائس اس کے بارے میں اپنی یہ رائے دیتا ہے کہ دارالعمرہ ہے اگر یہ کام میں دارالعوام کی معاونت کرتا ہے اور اس کے ہر کام کو ہاں کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، اور اگر یہ اس کے ہر کام کو نہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہر کام میں رکاوٹ کی وجہ سے یہ پھر بھی اس کی کوئی جو ہے رہنے کی کوئی وجہ، باقی رہنے کی کوئی بھی وجہ نہیں بچتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابی سائس کی رائے کے مطابق ایوان جو ہے وہ ایک ایوان بھی کافی ہے، لیکن جمہوری ممالک میں چونکہ 2 ایوان ہمیشہ پائے جاتے ہیں، یک ایوانی مقننہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دارالعمرہ جو ہے وہ کافی زیادہ افادیت کا باعث ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز اس میں فورتھ ایئر جو آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ دارالعمرہ کے ارکان جو ہوتے ہیں ان کا تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے، چونکہ انہوں نے کئی وزرائے اعظم کا دور دیکھا ہوتا ہے، انہوں نے کئی دارالعوام کے ارکان کو نمٹایا ہوتا ہے، ان کا دور دیکھا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے تجربے میں ان کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی افادیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہوتا ہے، انہیں مختلف کرائسس سے نمٹنے کا طریقہ آ چکا ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ ہمیشہ جو ہے ان کے تجربات سے برطانوی قوم جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ تجربہ کار افراد ہیں یہ دارالعوام کے جو افراد ہیں ان کو بھی اسی طرح سے گائیڈ کریں اور ان کو بھی رہنمائی فراہم کریں، تو اس طرح سے یہ جو تجربہ کار افراد ہیں یہ اگر دارالعمرہ نہیں ہوگا تو ان کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکے گا۔ اور ایک اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ برطانیہ میں جن افراد کو اعزاز سے نوازنا ہو، جن افراد کو کوئی کہہ سکتے ہیں کہ شاباش دینی ہو، تو ان افراد کو اعزازی طور پر دارالعمرہ کا رکن بنا دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی اعزازی رکنیت ہوتی ہے، اور یہ اعزازی رکنیت کوئی بھی جو اپنے شعبے میں اچھا کام کرے گا، جو بہترین کام کرے گا، اس کو وہ اعزازی طور پر یہ رکنیت دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک موٹیویٹ کرنے کا اور شاباش دینے کا اس سے بہتر طریقہ شاید برطانوی عوام کے پاس نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کو ایوان میں لے آئیں اور ان کو ایوان کا ممبر بنا دیں، اور پھر ان کی رائے جو ہے وہ سنی جائے، اس پر لوگ جو ہیں وہ اپنا ریئیکشن دیں، اور اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اس ایوان سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ لگاؤ رکھتے ہیں، زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جو امپورٹنٹ اس میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ریزنز آپ کو بتائی گئی ہیں یہ ریزن اس وجہ سے ہیں کہ دارالعمرہ جو ہے وہ اس کا ہونا ہمارے لیے کس قدر مفید ہے۔ اب ہم کچھ ان وجوہات کی طرف جاتے ہیں جو کہ دارالعمرہ پر کرٹیسزم ہوتا ہے کہ ہاں اس ایوان کو اب ختم ہو جانا چاہیے، وہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک غیر جمہوری ایوان ہے۔ غیر جمہوری ایوان کیسے ہے کہ ظاہر ہے یہ عوام کا الیکٹڈ ایوان نہیں ہے، بلکہ اس کو عوام نے بنایا ہی نہیں ہے، امراء کا ایوان ہے، امراء پر مشتمل ہے، تو اس لحاظ سے کہ بالکل غیر جمہوری ایوان ہے۔ اس ایوان کا ہونا سمجھ سے باہر ہے کہ برطانیہ جیسے جمہوری ملک میں اس طرح کی ایک غیر جمہوری انسٹیٹیوشن ابھی تک موجود ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو ایوان ہے
کام میں تاخیر کا باعث بنتا ہے، کاموں کو بلا وجہ لٹکایا جاتا ہے۔ اگر ایک ایوان ہو تو اس میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، اس جو ایوان ہے وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے ختم کر لے گا۔ لیکن جب دو ایوان ہوتے ہیں تو اس میں کام کی تقسیم تو ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ذمہ داری کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ذمہ داری آخر کیسے ہوگی۔ تو اس وجہ سے جب دوسرا ایوان ہوتا ہے تو ایک تو یہ کام میں تاخیر کا باعث بنتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ذمہ داری کا تعین کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ذمہ داری کون لے گا۔ پہلا ایوان کہتا ہے کہ یہ اس کام میں تاخیر کی وجہ دوسرا ایوان ہے، دوسرا ایوان پہلے ایوان پر بات ڈال دیتا ہے، تو اس طرح سے ذمہ داری کا تعین نہیں ہو پاتا۔ ایک اور چیز جو ہے وہ عدم دلچسپی ہے۔ دارالعمرہ کے ارکان جو ہیں وہ کسی بھی کام میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، وہ کسی بھی لاء میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے کورم جو ہے دارالعمرہ کا کورم جو ہے وہ صرف 3 رکھا گیا ہے، یعنی کہ 1200 کے ایوان کا کورم صرف 3 ہے۔ کورم کیا ہوتا ہے؟ کورم سے مراد وہ کم از کم تعداد ہے جس کی موجودگی میں ایوان کی کارروائی جاری رہ سکتی ہے۔ تو دارالعمرہ کا کورم صرف 3 ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 3 ارکان ہوں گے تو ایوان کی کارروائی جاری رہ سکتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ایوان کا کورم اتنا کم ہے، اس لیے ارکان کی دلچسپی بھی اتنی ہی کم ہوتی ہے، اور اس وجہ سے دارالعمرہ کی کوئی خاص قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ قدامت پرست ایوان ہے۔ ظاہر ہے قدامت پرست ایوان ہے، چونکہ عمرہ پر مشتمل ہے، اس لیے سوچ بھی اور طرح کی ہوتی ہے۔ ان کو عوام کے مزاج سے، عوام کے کاموں سے، عوام کے فائدے سے ان کو کوئی بھی لگاؤ نہیں ہوتا، کوئی بھی ان کو سروکار نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ ان چیزوں کو فیور کرتے ہیں جو عمرہ کی حمایت میں ہوتی ہیں۔ عوام کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اور عوام کے مفادات ہی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو یہ ایوان ہے، اس ایوان کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جدید رجحانات اور مزاج کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے اس ایوان کو اب تبدیل ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ عدالتی اختیارات تو نبھاتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس جو دارالعمرہ ہے یہاں سے کابینہ میں بھی کچھ افراد لیے جاتے ہیں، اور لیکن یہ جو ہے یہ پارلیمنٹ چونکہ دارالعوام اور دارالعمرہ سے ملا کے بنتی ہے، لیکن یہ کابینہ کے کام پر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں جو کابینہ ہے وہ دارالعوام کی اجلاس میں شرکت کرتی ہے، وہ دارالعوام کے جو لوگ ہیں ان کو جواب دہ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ ایوان جو ہے اس کی کوئی خاص قامت جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو کویشچن پڑھا دیا ہے، میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ کویشچن مختلف طریقوں سے آ سکتا ہے۔ کویشچن اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ دارالعوام جو ہے، دارالعمرہ جو ہے وہ اب تک کیوں قائم ہے، نوٹ لکھیں، یا اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ دارالعمرہ کے پر کرٹیسزم، تنقید کیوں کی جاتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں وہ بیان کریں، یا اس جو دو ایوان مقرنہ ہے اس کے ہونے کے فائدے اور نہ ہونے کے نقصان بیان کریں۔ کویشچن کسی بھی طرح